دیکھیے عمران خان نے غیر ملکی براڈ کاسٹر مہدی حسن صاحب کو انٹرویو دیا اڈیالہ جیل سے. ظاہر اسپیسیفک جو کوسچنز بھیجے گئے اس کے آنسرز آ گئے. بات دوسرے انٹرویو میں تو آپ دوسری طرح سے ظاہر آپ بات کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو جملہ کہتے ہیں نا ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو بھی یہ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. لیکن وہ جنرل باجوہ کو پہلے بھی بولتے رہے, لیکن امریکہ کو بھی بولتے رہے نا, تو یہ سب سے بڑا ابھی اس وقت سارا ذمہ دار انہوں نے جنرل باجوہ کو ہی ٹھہرایا. سب کچھ مینشن ہے آلریڈی, تو سوال کرنا بنتا بھی. دیکھیے یہ انہوں نے اپنی خود ہی عزت افزائی کا سامان مہیا کیا ہے. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھنے الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. جیل سے عمران خان کا انٹرویو خاصا وائرل ہو رہا ہے, اس انٹرویو پر بات کریں گے. اور دوسری جانب ہنا پرویز بٹ کی ڈگری پر صحافیوں نے شدید مذاق اڑایا ہے. اس مذاق کو کیوں اڑایا گیا اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. دیکھیے عمران خان نے غیر ملکی براڈ کاسٹر مہدی حسن صاحب کو انٹرویو دیا اڈیالہ جیل سے, اور اس انٹرویو کا جو فارمیٹ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب تک مہدی حسن صاحب نے زی ٹی او کے پلیٹ فارم سے کچھ سوالات بھیجے. 10 کے قریب وہ سوالات تھے, اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات عمران خان نے بھیج دیے مہدی حسن صاحب تک. اور اس انٹرویو کے جو مندرجات ہیں ان میں کیا ہے, پہلے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہوئے انہیں توڑنے کے لیے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ موجودہ شہباز شریف کی حکومت میں قانونیت کا فقدان ہے, اور اس کے بعد عمران خان نے واضح کیا یہ کوئی عام انٹرویو نہیں, یہ مہدی حسن صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ کوئی عام انٹرویو نہیں تھا, کہ عمران خان کی قید کی وجہ سے انہوں نے جواب کے لیے صرف تحریری سوالات کی فہرست بھیجی اور ان کی بانی پی ٹی آئی سے براہ راست بات نہیں ہو سکی, اس لیے ان کے کسی جواب پر وہ مزید کوئی سوال کرنے کی پوزیشن نہیں تھے, ورنہ آپ کراس کوشچننگ کرتے ہیں. صحیح ہے, انہوں نے ظاہر اسپیسیفک جو کوسچنز بھیجے گئے اس کے آنسرز آ گئے. بات دوسرے انٹرویو میں تو آپ دوسری طرح سے ظاہر آپ بات کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا دعویٰ کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی قید میں ہے جسے ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے. انہوں نے وضاحت کی ایک چھوٹی سی الگ تھلگ جگہ ہے جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے. اور سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے قیدیوں کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ میری روح کو توڑنے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کر رہے ہیں, لیکن میرا اللہ پر یقین کامل وہ وجہ ہے جس نے مجھے مضبوط رکھا ہوا ہے. عمران خان نے کہا کہ میں ورزش اور مطالعے کے ذریعے خود کو مصروف اور ذہنی طور پر تیز رکھتا ہوں, اور اللہ کی طاقت مجھے مضبوط اور مطمئن رکھتی ہے. جب عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ انہیں قید میں ڈالنے کے ذمہ داران کون ہیں, یعنی ان کے سیاسی حریف ہیں یا پھر افواج پاکستان میں سے کوئی ہے یا پھر اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ 11 ماہ جیل میں اپنے حالات پر غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی موجودہ حالت کا اصل ذمہ دار کون ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جس بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہیں, جنہوں نے یہ سب پلان کیا. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں جنرل باجوہ کے علاوہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. عمران خان صاحب کا پہلے یہ تھا کہ امریکہ نے پریشر ڈالا اور اس کے بعد پھر امریکہ سے مدد مانگی, لوگ اس کو سب سے بڑا لیکن وہ جنرل باجوہ کو پہلے بھی بولتے رہے, لیکن امریکہ کو بھی بولتے رہے نا, تو یہ سب سے بڑا ابھی اس وقت سارا ذمہ دار انہوں نے جنرل باجوہ کو ہی ٹھہرایا. جنرل باجوہ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ باجوہ نے یہ منصوبہ نہایت باریک بینی سے بنایا اور اس پر عمل درآمد بھی کروایا. عمران خان نے الزام عائد کیا کہ جنرل باجوہ نے قومی اور بین الاقوامی افراتفری پھیلانے کے لیے جھوٹی داستانیں گھڑی, اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع مل سکے. عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ ان کے ان اقدامات کا جمہوریت اور پاکستان پر کتنا برا اثر پڑے گا. اچھا, اب یہاں آ جاتے ہیں, یہ عمران خان صاحب کے انٹرویو کے پوائنٹس تھے جس میں عمران خان صاحب اچھا, کمپلیٹ انٹرویو نہیں ہے, کمپلیٹ انٹرویو نہیں ہے, اور اس کو وہی پڑھ سکتے ہیں جو پیڈ سبسکرائبرز ہوتے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ نے اس انٹرویو کے بارے میں کیا لکھا, انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ الجزیرہ کو عمران خان کا جیل سے انٹرویو مہدی حسن صحافی نے, یہ بھی لکھ سکتی تھی کہ صحافی مہدی حسن نے سوالات بھیجے اور وہاں سے جواب آئے, یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے, کون یہ سہولت کاری کر رہا ہے. مہدی حسن صحافی چلو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن الجزیرہ کو انٹرویو دیا یہ سمجھ میں نہیں آیا. زی ٹی او کو انٹرویو دیا. عمران خان صاحب اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ
غریدہ آپ بہت ہی لو انٹلیکٹ کے سوال کر رہی ہیں. سو وہ غریدہ صاحبہ کو شاید برا لگ گیا. تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتی کہ زی ٹی او کو انٹرویو دیا گیا, زی ٹی او کو انٹرویو دیا, اور غریدہ فاروقی صاحبہ بہت باخبر صحافی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جو نون لیگی ایک ایکٹیوسٹ ہیں شمع جنیجو صاحبہ, انہوں نے مہدی حسن صاحب کو کہا کہ سنس اٹس اے پیڈ کنٹینٹ ہاؤ مچ ڈڈ ہی پے یو فار دا انٹرویو, یعنی کہ عمران خان نے آپ کو کتنا پے کیا ہے اس کے کتنے لیے, پیسے دیے ہیں, کتنے پیسے دیے. تو انہوں نے کہا کہ پیڈ کنٹینٹ مینس, یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریڈرز, انہوں نے باقاعدہ اس کو اسٹارز میں بند کر کے رکھا ہے, ریڈرز پڑھنے والے ہیو ٹو سبسکرائب پے ٹو ریڈ اٹ ان فل, یعنی کہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں سبسکرائب کرنے کے لیے, اور اس کے بعد اگر وہ فل پڑھنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم بھی اگر اس انٹرویو کے لنک پر کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اسپیسیفک سا چھوٹا سا انٹرویو ہے, پورا تبھی آئے گا جب ہم پے کریں گے, وہ پیڈ انٹرویو ہے. اور مہدی حسن صاحب آگے لکھتے ہیں شمع جنیجو صاحبہ کو کہ ڈسپائٹ آل دوز ڈگریز, یعنی اتنی ڈگریز کے باوجود لسٹڈ ان یور بایو, تو یہ سب کچھ لکھا ہوا آپ کے بایو میں, یو آر ناٹ ویری اسمارٹ, آپ اتنی اسمارٹ تو نہیں ہیں ذہنی طور پہ, آر یو, اگر پھر آگے انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ ہیں. شمع جنیجو صاحبہ نے لکھا ہے کہ آف کورس ایز آئی بیٹ یو ریپلائی ود ان 3 seconds, یعنی میں نے آپ کو 3 seconds میں جواب دیا. 3 سیکنڈ میں تو میرا خیال ہے نہیں جواب دیا ہوگا, یہ اتنا بڑا جملہ. اور اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ ان وچ یو ریڈ آل مائی ڈگریز, یعنی میرے جواب سے آپ نے میری تمام تر ڈگریوں کا اندازہ لگا لیا. دیکھیں کتنی خوشگوانی میں اس وقت. سو ور یو ریئلی دیٹ کانشیس اور دس اکاؤنٹ ٹو آپریٹڈ بائی جبران آف پی ٹی آئی. سو جبران ناصر, یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جبران ناصر پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہیں. دیکھیے وہ الزام ہے اور یہ بہت ہی عجیب اچھا کوئی جو پیڈ منطق ہے. لکھا ہوا ہے اس پیڈ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان نے پیسے دے کے انٹرویو کروایا, لیکن اس پیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن یہ تو کوئی سوشل میڈیا استعمال کرنے والا کوئی عام سا صارف بھی اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ انٹرویو کو کھولتا ہے تو اگر پیڈ لکھا ہوا آئے گا تو یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ پیڈ سبسکرائبرز کے لیے. تو اتنی ڈگریز, یا میں ڈگریز پر نہیں جاتا, یہ اتنے شعور کی بات ہے, آپ پتہ نہیں کیا کچھ. اور یہ ایوارڈ یافتہ ہیں, ایوارڈ یافتہ ہیں. ستم ظریفی یہ ہے, یہ ایوارڈ یافتہ ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ ایوارڈ یافتہ ہیں. افسوس یہاں پر ہے. اسی طرح ہنا پرویز بٹ کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی نون لیگ کی ایک پارٹی کی کارکن ہے, اہم رہنما ہے. وہ بھی اس انٹرویو پر جو انہوں نے پیڈ کو ہائی لائٹ کیا اور لکھا کہ پیسے لو انٹرویو دو. دیکھیں, اور انہوں نے تو خیر وہ بھی یہی پیڈ سمجھ رہی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تو انگلش کا سہارا بھی نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ سیدھا سیدھا, اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے ہی کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ یا کوئی اور یہ کہتا, انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا مہدی حسن صاحب نے کہ pretty sure that if there was a big conspiracy involving عمران خان paying ZTO, یعنی کہ بہت بڑی جو اس سے پہلے کوئی اگر آ جائے کنسپیریسی کہ عمران خان نے ZTO کو پے کیا ہے to do an interview with him, we wouldn't stick pad at the top in plain sight to give it all away. دیکھیں پہلے سے مینشن ہے, پھر بھی اب یہ لکھ رہی ہیں کہ پیسے لو انٹرویو دو. تو ان کو مہدی حسن نے جواب بھی دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دس پاکستانی پولیٹیشین فرام دا گورننگ پارٹی از پشنگ اے کانسپیریسی تھیوری دیٹ آئی واز پیڈ ٹو ڈو مائی انٹرویو ود عمران خان. Paid on the post below means it's a post only for paid subscribers to ZTO, or imagine being this ignorant and conspirational elected lol. اب دیکھیں یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو, یہ وہی ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں جو کہ چائنا میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ جب ملاقات ہو رہی تھی, جب ایک ان کو بریف کیا جا رہا تھا, تب وہ جو نہیں بچے ہوتے ہیں جو اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر دیکھ رہا ہے اور ٹیچر کو یہ نہ لگے کہ ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے لکیریں بنا رہے ہوتے ہیں, تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے وہ ایم ہی وہ لکیریں بنا رہی تھی. اچھا, تو یہ وہی ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا تھا, مطلب اس حد تک ان کا لیول ہے تو پھر تو یہ لکھ سکتی تھی. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اگر یہ لکھ دیا کہ پیسے لو. عمران خان صاحب جو جملہ کہتے ہیں نا, ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور اگر ہیں بھی تو بھی یہ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے جس انداز سے ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے لکھا. اور اس کے بعد جو ان کی لکیریں تھیں اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان سے چین جا کر پاکستان کے پیسوں پر بنائی جانے والی لکیریں ہیں. تو
हिना परवेज भट्ट साहब, अफसोस का मकाम है اور اپنے PMLN ملک میں کے تو لیے. آپ کچھ بھی کرتے ہیں وہاں جا کے بھی کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ پاکستان کو؟ دیکھیے، آپ کی لکیریں مشہور ہو رہی ہیں. آپ کی لکیریں مشہور ہو رہی ہیں، آپ کا دماغ ہے، آپ انٹلیکٹ طور پر انٹلیکچولی کتنے ساؤنڈ ہوتے ہیں یہ اندازہ آپ کے جملوں سے ہوتا ہے کہ دیکھیں پیسے لو انٹرویو دو. یہ کوئی آپ کسی کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ جیو کو کہہ رہے ہیں، ARY کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ CTO کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے پیڈ سبسکرائبرز رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد اور سب کچھ مینشن ہے آلریڈی، تو سوال کرنا بنتا بھی دیکھیے نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی خود ہی عزت افزائی کا سامان مہیا کیا ہے کہ آ بیل مجھے مار. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آ جا. اور یہ حنا پرویز بھٹ صاحبہ، شمع جنیجو صاحبہ اور ان کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ تو بالکل ہی الگ لائی ہیں نا، وہ تو الجزیرہ تک نہیں وہ تو پہنچ گئے. پہلے بھی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی جو لائنس ان کو ملی ہوتی ہیں وہ کاپی پیسٹ کرتی ہیں، اس کے بعد جو اوپر لکھا ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے کہ الرٹ نامی کوئی بتیاں ہوتی ہیں لال، وہ بھی سیم ویسے ہی رہتی ہیں، ویسی رہتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. سو عمران خان صاحب کا بنیادی طور پر انٹرویو کرنے کے بعد یہ دیکھیں کس انداز کے ساتھ یہ بوکھلائے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. یہ غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے. تو عمران خان کی سہولت کاری آپ بتائیں نا، آپ صحافی ہیں اور آپ کے لیے یہ مشہور ہے کہ آپ مقتدر حلقوں کی صحافی ہیں، سو آپ کنفرم کر سکتی ہیں. عمران خان تو کہتے ہیں، ان کا یہ الزام ہے کہ وہاں ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر کیسے انٹرویو ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب اس سے پہلے بتا چکے تھے اڈیالہ جیل میں تو کوئی کاغذ بھی نہیں جا سکتا، پین نہیں جا سکتی. تو یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو کیسے ہو گیا اس سے پہلے جو خان صاحب کا انٹرویو اور یہ ہوا تھا؟ سوال آج غریدہ فاروقی نے بھی کیا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے. دیکھیے یہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے بتایا کہ یہ والے سوالات ہیں، تو عدالت میں ہی کسی وکیل نے عمران خان صاحب کی ان کے جو جوابات ہیں وہ لکھ لیے ہوں. اور اس میں بہت بڑی بات تو نہیں ہے. دیکھیے اس کے بعد کہ کیسے ہی ہو گیا، اس کے بعد اس میں کوئی بہت بڑی کنٹروورشل بات عمران خان صاحب نے جو 2-3 سوالات ہیں ان میں تو نہیں کی. دیکھیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ ان کو بتائے ہوں گے، باقاعدہ طور پر انسٹرکٹ کیا ہوگا اور ویسے ہی ان کا لکھ دیا گیا ہوگا، مہدی حسن صاحب تک پہنچایا گیا ہوگا اور اس کے بعد وہ چھاپ دیا گیا ہوگا. اس سے پہلے مہدی حسن صاحب جب عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے، حالات بہت مشکل تھے، تو مہدی حسن صاحب عمران خان صاحب کا انٹرویو کر چکے ہیں غالباً اسی موقع پر جب زمان پارک میں پولیس نے آپریشن کیا تھا، دہشت گردوں والے سین سے پہلے زمان پارک میں آپریشن کیا تھا، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہا تھا. یہ غالباً کوئی 14 مارچ زمان پارک والا سین تھا. سو تب عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب وہ شیلز رکھے ہوئے تھے ٹیبل پر، تو اس موقع پر مہدی حسن صاحب نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، دوبارہ انٹرویو کیا ہے. اور آپ دیکھیں عمران خان صاحب جب انٹرویو دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا کہ ان کے مخالفین بوکھلا جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں گے، ان کے انٹرویو سے ڈر رہے، ان کے ایک ایک لفظ سے ڈر رہے. عمران خان صاحب مقبولیت کی اس معراج تک پہنچ گئے ہیں، وہ اچھی بری اور یہ بات ان کے الگ بات ہے، مخالفین بھی مانتے ہیں، تو اس میں کوئی بالکل ایسے ہی. اور اس معراج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب کسی بھی سیاستدان کے شرٹس کے کلر نہیں ڈسکس ہوئے ہوں گے جو ان کے ہو رہے ہیں. سو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، سو یہ لوگ ظاہر ہے ان سے ابھی نالاں ہیں، ناراض ہیں. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.